صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے سوال ہوا تھا، آپ نے فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی بازویں چمک رہی ہوں گی، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قوم میرے پاس آئے گی، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ درے مار کر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، اے فرشتوں یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، میں ان کو حوض کوثر میں پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے، رکاوٹ کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے سنیے سنیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین محمد میں کیا کیا تبدیلی کر دی، آپ نہیں جانتے، وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین میں کیا تبدیلی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن 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 لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا آج میری آنکھوں سے دور کر دیا۔ جو حضرت حسین کے کربلا کے واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ وہاں پر مارے جائیں گے، حضرت حسین خود جب کربلا میں پہنچے تو دیکھا کوفی تلواریں لے کے سامنے کھڑے ہیں، تو حضرت حسین نے کہا جس کو شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے اندر نقل کیا ہے کہ مجھے تم نے بلایا تھا، اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تو میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں۔ اگر امام صاحب کو علم غیب ہوتا تو وہاں کیوں کہتے مجھے تم نے بلایا تھا، میری مدد نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو۔ دوسری شرط پیش کی، مجھے کفار کی سرحدوں پہ جانے دو، تیسری شرط مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اگر حضرت حسین کو علم غیب ہوتا تو مکے سے چلتے ہی کیوں، وہاں جا کر واپسی کی بات ہو گیا۔ جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے میرے بھائیوں، آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ما کان وما یکون کا علم تھا۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، درختوں میں کتنے پتے، سب کا علم تھا۔ یہ تم عقیدہ رکھتے ہو، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے، آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے، نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں۔ کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم غیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ علم غیب تھا تو آپ اپنی بیوی کے دانے پر ارے بکنے دو تم نہیں پاک دامن ہو، لیکن آپ خود پریشان رہے اور حضرت عائشہ بھی گھر چھوڑ کے چلی آئی تھی۔ نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی 4 رکعت، ظہر خمسن 5 رکعت پڑھا دیا، ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا، سلام پھیرا، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی؟ ازیدہ فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک، نہیں کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے 5 پڑھا دی، آپ نے فوراً سجدہ سہو کیا، 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے
کرنے کے بعد فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسونا فاذا نسیت فذکرونی. ذرا غور کرو حدیث کے الفاظ پر. آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم ایک بشر ہو, میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو. انسا کما تنسون, میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول چک تم سے ہوتی ہے. پھر فرمایا جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو. اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھائی ہے. صحابہ یاد دلا رہے ہیں, صحابہ یاد دلا رہے ہیں. صحابہ جیسے یہ نہیں معلوم تھا قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی, نہیں بتایا, بس اتنا بتایا گیا. جمعہ کا دن ہوگا, محرم کی 10 تاریخ ہوگی تو آپ نے اتنا ہی بتایا, اور جو نہیں معلوم تھا وہ آپ نے نہیں بتایا. میرے بھائیوں پوچھا جا رہا بار بار بتاؤ قیامت کب آئے گی, کب آئے گی. آپ نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ برابر کہتے رہے, یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں. تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا, برابر ہو گیا. اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے, بخیل نہیں ہے, سخاوت کرتے ہیں اس علم میں. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا, میرے دماغ میں اس کا جواب, میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم